ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا۔ اس نقشے میں کون کون سے ممالک کو اس نے شامل کیا ہے اور یہ گریٹر اسرائیل آخر ہے کیا؟ اس کا تصور کہاں سے آیا؟ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ یہ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ ناظرین، اسرائیل جو پہلے فلسطین کو ہڑپ کرنے کے در پہ تھا، اس کو اس نے مکمل طور پہ ہڑپ کر لیا ہے، اور وہ عرب ممالک جو کہ فلسطین کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فلسطین تک محدود ہے، اور وہ اسرائیل کے جگری یار امریکہ کی غلامی قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں اسرائیل کے خلاف اگر انہوں نے کوئی صف بندی کرنے کی کوشش کی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اب ان عرب ممالک کی بھی باری آ گئی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین تک محدود نہیں رہ رہا۔ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا ایک متنازع نقشہ جاری کیا ہے۔ 6 جنوری کو ناظرین کرام، یروشلم سے یہ نقشہ اسرائیلی سرکاری میڈیا سے جاری ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ میپ ناظرین کرام عربی زبان میں جاری ہوا ہے، تاکہ عرب ممالک کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اسرائیل چاہ کیا رہا ہے۔ پہلے تو آپ سمجھیے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہے، اس میں کون کون سے ممالک کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل نے اس نقشے میں دعویٰ کیا ہے کہ دریائے فرات جو کہ عراق میں ہے، وہاں سے لے کر دریائے نیل جو کہ مصر میں ہے، اس کے درمیان جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، یہ سارے اسرائیل کا حصہ تھے آج سے 3000 سال پہلے۔ اور اس نے کہا ہے بعد میں یہودیوں کو ان علاقوں سے جبراً بے دخل کر دیا گیا، لیکن اب اسرائیل جو ہے اس نے اپنا پہلا مرحلہ کمپلیٹ کر لیا، یعنی کہ فلسطین کو اس نے ہڑپ کر لیا ہے، اور اب اس کا اگلا منصوبہ وہ ان عرب ممالک کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرے گا۔ اور ناظرین کرام، ان عرب ممالک میں کون کون سے شامل ہیں؟ سعودی عربیہ، عراق، ترکی، اردن، لبنان، شام، قطر اور مصر شامل ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 1947 کو فلسطینی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اسرائیل اور فلسطین کو، جو فلسطین کا علاقہ تھا، اس کو ہاف یعنی کہ 50% تقسیم کر دیا گیا، اور اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری یعنی کہ مغرب نے اسرائیل کو کہا کہ وہ ہاف ایریا اس کو دیا گیا ہے، اس نے وہیں تک محدود رہنا ہے، لیکن اسرائیل نے 2025 کے آنے تک مکمل فلسطین کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اسرائیل کو کوئی روک نہیں پایا۔ اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے میں کوئی روک پائے گا؟ ناظرین کرام، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ مرضی کرنے پہ آیا تو وہ لازمی کرے گا۔ اب ناظرین کرام، یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ ناظرین کرام، اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام علاقے جو کہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور جن جن علاقوں میں یہودی آباد تھے، وہ سارے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آج سے 3000 سال قبل، یعنی کہ حضرت یوسف کے دور میں ایک گریٹر اسرائیل مملکت قائم تھی، اور اس گریٹر اسرائیل مملکت میں سعودی عربیہ شامل تھا، فلسطین شامل تھا، عراق شامل تھا، ترکی شامل تھا، اردن شامل تھا، لبنان شامل تھا، مصر تھا، قطر تھا۔ یہ سارے گریٹر اسرائیل کا حصہ تھے، کیونکہ اس وقت عرب ریاستوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن بعد میں عرب ریاستیں جب آہستہ آہستہ سے قائم ہوئیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں، جب یہ منتشر ہوئی سلطنت عثمانیہ، تو بہت سی عرب ریاستیں جو ہے وجود میں آئیں، تو یہودیوں کے بنیادی حق کو سلب کر لیا گیا۔ اور اب اسرائیل نے اعلانیہ، ناظرین کرام، یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب پرائیویٹ لوگوں نے نقشہ جاری کیا، اسرائیل کی جانب سے اس کے سرکاری میڈیا سے یہ نقشہ جاری ہوا ہے، اور وہ بھی عربی بھاشا میں جاری ہوا ہے، تاکہ عرب جو سو رہے تھے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ بھائی اگلا پلان کیا ہے۔ عرب والے تو اپنے ملک میں یاشو میں مگن ہے نا، دولت وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں 25 بیویاں رکھ کر، لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا پلان جو ان کا ازلی دشمن ہے اسرائیل، وہ کیا کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ پاکستان کے لیے بھی الارمنگ بات ہوگی۔ پاکستان بھی امریکی غلامی میں
جو ہے وہ مدہوش ہے، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آخری جو معرکہ ہونا ہے یہ پاکستان اور اسرائیل کا بھی ہونا ہے۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ کیا اسرائیل کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسرائیل اگر کرنا چاہے، میں نے پہلی بات کی، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ وہ مغرب کی بھی نہیں مانے گا اور امریکہ کی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ امریکہ اور مغرب اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ اسرائیل کی لابیز اتنی مضبوط ہے مغرب میں، خاص طور پہ امریکہ میں، کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عرب ممالک کے جاگنے کا وقت ہے، ان کو بیداری سے باہر آنا چاہیے۔ اب ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف فلسطین تک نہیں ہے، یہ معاملہ ان کی ریاستوں کا ہتھیانے کا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اوپر باقاعدہ کام شروع کر دے، ابھی سے ان کو اس خطرے کو بھانپ کر سامنے آنا چاہیے عرب ریاستوں کو، جس میں سعودی عرب کو لیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن یا ناظرین کرام یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں، خاص طور پہ یو اے ای نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اردن نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں سفارتی، مصر کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب کے بھی خراب تعلقات نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں ناظرین کرام یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔